بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کل سے بہت زیادہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نئی جماعت آ گئی ہے اور اب باقی سب کی چھٹی. پاکستان تحریک انصاف ختم, عمران خان صاحب ختم, نئی جماعت آ گئی. نئی جماعت پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھ دیا ہے اور اس ہاتھ رکھنے کے بعد اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, یہ ساری جو جماعتیں اور جو محنت کر رہے ہیں, اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اب یہ پیچھے رہ جائیں. یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے, بلکہ بیٹس لگائی جا رہی ہیں جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ہمارے جتنے بھی تجزیہ کار ہیں, دانشور ہیں, وہ بھی ایک ہی بھیڑ چال چل رہے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر وہ بھی مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں. اور نامور لوگ جو ہیں, خاص طور پہ دو تین نام میں لے بھی دیتا ہوں. کامران خان صاحب, وہ تو بس پہلے دن ہی انہوں نے کہہ دیا الوداع 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 عمران خان, اور پھر انہوں نے پوری کی پوری ایک تمہید باندھی اور ایک تمہید باندھ کے بتایا کہ بس عمران خان صاحب گئے. اس کے بعد کور کمانڈرز, فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس اور اس کی پریس ریلیز, اور اس پریس ریلیز کا کہ بہت سارے حصے جو ہیں وہ خاص طور پہ اردو ترجمہ کے ساتھ بھیجے گئے اور اس کو ہائی لائٹ کروایا گیا اور ایک اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کی گئی. اور میں حیران ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ وہ میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑا سا محنت کریں کسی اور طرف, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی بیانیہ بن نہیں پا رہا, کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا. اور خاص طور پہ یہ جو جناح ہاؤس والا ہے جو کہ کور کمانڈر ہاؤس, اور اس میں آگ لگی, اس کے بعد سے جس طریقے سے بے ہنگم طریقے سے ایک امیج بلڈنگ کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کہ وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, اور اتنی خبریں چلوائی جاتی ہیں, اتنی خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ خدا کی پناہ, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس کی وجہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی, زمین پہ کیا ہو رہا ہے, ان کے محلے میں کیا ہو رہا ہے, ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں. اور اگر ان کو اپنے گرد و پیش میں ہی ایسی قیامت صغری اور قیامت کبریٰ نظر آئے تو وہ پھر کیسے اعتبار کر لیں گے. بہرحال یہ سارے کا سارا اس وقت سین چل رہا ہے, اور عمران خان صاحب کے بارے میں تمام دانشور اب بیک زبان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بس اب ان کا کوئی وجود نہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ میں بھی یہی تھا اور اس میں بھی یہی ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ نو مور عمران خان, بس اب بات ختم. منصوبہ ساز بھی پکڑے جائیں گے, ماسٹر مائنڈ بھی پکڑے جائیں گے, سب کو سزا ہوگی اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. بالکل اچھی بات ہے, سزا ہونی چاہیے. جو ذمہ دار ہے, جو ایکچوئل ہے, اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انویسٹیگیشن جب ہوگی, جب انویسٹیگیشن ہوگی تب معاملات کھلیں گے. اور عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ججز کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ خبردار ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرنا, اور اگر عمران خان صاحب کا ہم ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرتے ہیں تو پھر ان کو بچانے کے لیے, ان کو انڈو کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یہ بھی ایک طرف یہ ماحول بنایا جا رہا ہے, ایک طرف دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ اگر واقعی عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلی جو اب تک کی 9 مئی کے بعد پہلے ایک خصوصی کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے, پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے. تو ہر اجلاس میں ایک ہی بات کی جاتی ہے, اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہوا جو کچھ ہوا, اور بالکل پکڑنا چاہیے, لیکن انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں. جو آپ کی اطاعت قبول کر لے وہ بری الذمہ, اور جو اطاعت نہ قبول کرے وہ مجرم, اور اس کا حصہ, اس کے مقدمے آئے گی جیل. تو بہرحال یہ کھیل ابھی چل رہا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا, ملٹری کورٹس والا, آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جانا اگر اتنا ہی آسان ہے تو پھر تو اب تک چلایا جا چکا ہوتا. اب تو جمعہ 8 دن, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, وہ تو چلایا جاتا. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ میڈیا ٹرائل زیادہ کیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو میڈیا ٹرائل کے ذریعے فوجی عدالتوں سے ڈرایا جا رہا ہے, آرمی ایکٹ سے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے ڈرایا جا رہا ہے. اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود ہی اتنے ڈر جائیں کہ ان کی اہلیہ بھی اور عمران خان صاحب دونوں وہ کہیں کہ جناب ہمیں معاف کر دیں, چوہا لنڈورا ہی بھلا, میں سیاست سے بھی تائب,
میں ہر طرح سے طائف میں جا رہا ہوں بیرون ملک اور میں اپنی چھٹیاں مناؤں گا، میں چل کروں گا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ پیرالل کچھ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ میں کامران خان صاحب سے ضرور کہوں گا کہ وہ بھی سن لیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی سنیں۔ اگر خان صاحب بالکل ہو چکے ہیں جی ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، خان صاحب کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ جا چکا ہے، اور خان صاحب بالکل ہی غیر متعلق ہو چکے ہیں، وہ ایک ٹیشو پیپر کا رول بن چکے ہیں، بس اب ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تو پھر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ پھر مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب سے؟ عمران خان صاحب کو راضی کس لیے کیا جا رہا ہے، اور ان کو کیوں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیغام تو جا رہے ہیں خان صاحب کے پاس، بہت سارے پیغامات جا رہے ہیں، اور لیکن اس کے بعد اس پہ ان پیغامات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے جی کہ اگر خان صاحب واقعی مجرم ہیں، اور واقعی وہ ماسٹر مائنڈ ہیں، اور واقعی وہ منصوبہ ساز ہیں، تو پھر تو فوری طور پہ ٹرائل کرنا چاہیے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو انگیج کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے سیاست سے ہٹ جائیں، آپ باہر چلے جائیں، ریسٹ کریں، چل کریں، سیر شیر کریں، اور کچھ عرصہ پاکستان کی سیاست میں نہ آئیں، انتخابی سیاست میں نہ آئیں، پارٹی آپ حوالے کر دیں کسی کے، پارٹی آپ حوالے کر دیں گے۔ ابھی میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی حوالے کر دیں شاہ محمود قریشی صاحب کے یا کسی کے بھی، اور اپنا جانشین مقرر کر دیں، تو آپ کی سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا اقتدار میں آنے سے ہم کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے تو اس کو جیت کو ہم نے ہار میں تبدیل نہیں کرنا، یہ ایک گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور لیکن آپ بس خان صاحب آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، اور اس کی کچھ ریزن ہے، اور کچھ ریزن یہ ہے کہ پرسنالٹی کلیش ہے چیف صاحب کے ساتھ، یہ معاملہ بھی ہے۔ تو لیکن خان صاحب جو ہیں وہی بات ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب کے کو بھی پیغام بھیجا گیا، پھر جب پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب گئے تو اس وقت بھی خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا، لیکن خان صاحب نا کسی بھی صورت میں نیچے نہیں آ رہے۔ اور اگر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا اتنا ہی آسان تھا اور سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے آرمی ایکٹ کے تحت، تو پھر تو اب تک کام ہو چکا ہونا ہوتا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی سفیشینٹ میٹیریل، نمبر 1 سفیشینٹ میٹیریل نہیں ہے، نمبر 2 عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو، سب سے بڑی سیاسی جماعت اور دنیا بھر کی نظریں عمران خان صاحب پہ لگی ہوئی ہیں، اور ان کو اتنی آسانی سے فارغ کر دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے جناب تمام دانشوروں سے، تمام تجزیہ کاروں سے میں کہوں گا کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور غور سے دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے 9 مئی کا معاملہ، 9 مئی کا معاملے میں اب صرف میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، میڈیا ٹرائل، اور دوسرا پبلک میں پرسیپشن بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ ہو جی نفی میں ہو جائے، لیکن تو معاملات ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات سیٹ کرنا چاہتی ہے، اور اسی لیے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایسی کسی بھی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ابھی تک خوفزدہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذل شاہ کا قتل اگر میرے ذمہ ڈالا جا سکتا ہے، توہین مذہب مجھ پہ مقدمے کروائے جا سکتے ہیں، اور 9 مئی کے واقعات جبکہ میں جیل میں تھا تب وہ ان تمام واقعات کی ذمہ داری بھی مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے، تو اس کے بعد پھر رہی صحیح کثر کوئٹہ کا جو قتل ہوئے عبدالرزاق شر جو ہیں ایڈوکیٹ ہمارے بھائی، وہ قتل ہوئے تو ان کا بھی مقدمہ انہی پہ عمران خان صاحب پہ ڈال دیا گیا، اور اب ان کے قریبی عزیز جنہوں نے مقدمہ یہ FIR درج کروائی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو ان کے قریبی عزیز کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اوپر سے حکم آیا تھا، پریشر تھا، اس لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمیں کیا سروکار، اور ہم کیوں الزام لگائیں، نہ ہی ہمارا یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ، اعصابی طور پہ تھکایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کتنا ہے زور بازو۔
تو خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اتنی جلدی مروب ہونے والے نہیں ہیں. جب ان کو پتہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر میں کیوں ڈروں, اور ایک تو کیا نہیں اور دوسرا میں ڈرنا شروع کر دوں, اور بجائے اس کے کہ میں تکڑا ہو جاؤں. اس کی ریزن ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. نئی سیاسی جماعت پہ عمران خان صاحب بہت زیادہ خوش ہیں. نئی سیاسی جماعت پہ عمران خان صاحب بہت زیادہ خوش ہیں. اپنے ایک دوست سے بات کر رہے تھے وہ, اور ان سے پوچھا کہ جناب کیا صورتحال چل رہی ہے خان صاحب, آج کل تو آپ بڑے پریشان ہوں گے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اس سے اچھا موقع کوئی اور ہے ہی نہیں, کہ جن لوگوں کے بارے میں مجھے گمان ہوتا تھا کہ یہ تو بہت اچھے ہیں, کیونکہ مجھے تو نہیں پتہ, میں تو اعتبار کرنے والا آدمی ہوں, لیکن اب پتہ چلا کہ جو جتنے زیادہ میرے قریب تھے اور جو جتنے زیادہ مجھے سب سے زیادہ مشورے دیتے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پلک جھپکنے میں دوسری سائڈ پہ چلے گئے. ان میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے, ایک تو انہوں نے کہا علی زیدی, اور علی زیدی پہ تو عمران خان صاحب لڑتے رہے ہیں, اور فیصل واڈا سے بھی انہوں نے اپنے تعلقات خراب کیے, باقیوں سے بھی کیے, لیکن علی زیدی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. اور دوسرا گورنر عمران اسماعیل صاحب بھی, جو کہ ان کے گلوکار بھی تھے اور پارٹی نغمے بھی گاتے تھے, اس پہ خان صاحب بہت حیران ہیں کہ اس بندے کو تو میں نے گورنر بنایا تھا, تو یہ بھی انہی کا نکلا اور یہ بھی پارٹی کو میرے خلاف ہو گئے. تو لہٰذا جتنے بھی چہرے آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں, عمران خان اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ خس کم جہاں پاک, جس کسی نے جانا ہے چلا جائے, اور اس کے بعد جو باقی بچے گا مال وہ ہوگا خالص, اور پارٹی بھی ہوگی خالص. تو یہاں تک معاملہ جا رہا ہے. تو اس لیے جی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کسی مقدمے میں, کسی معاملے میں, یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلاؤ گھراؤ میں ملوث ہوتے, یا ریڈیو پاکستان کو جلانے میں ملوث ہوتے, یا ادروائز جو احتجاج کیونکہ اس وقت ہوتا, تو وہ تو پھر تو بات بھی بنتی تھی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ان کو جب گرے باندھ سے پکڑ کے اٹھایا گیا تو اصل وہ ماسٹر مائنڈ وہ ہے, منصوبہ ساز وہ ہے جس نے عمران خان صاحب کو اس طریقے سے اٹھوایا, ان کا گریبان پکڑ کے جو ان کو, اور پھر ان کو لے کے جا رہے ہیں ایسے, جو بہت بڑا کوئی دہشت گرد ہے, اس کو جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں سے. تو لہٰذا وہ تو مطمئن ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے کچھ کیا نہیں, اور جب کچھ کیا نہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا تو میں تو اپنی قوم کو, اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو بتاؤں گا کہ جناب مجھے اس طریقے سے گرفتار کیا گیا, اور مقصد کچھ اور تھا, اپنی دھاک بٹھانی تھی, کیا کرنا تھا. یہ ساری کی ساری باتیں وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں ہے. لہٰذا وہ تمام دانشور پریشان نہ ہوں, مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, انگیجمنٹس موجود ہیں. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ کبھی بھی کسی ایک آپشن پہ کام نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ ایک سے زیادہ کئی آپشنز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور باریک سے باریک نقطہ بھی وہ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. لہٰذا کوئی تھوڑا سا جمع خاطر رکھیے جی, اور معاملات جو ہیں یہ ٹیبل ٹرن ہونے میں دیر نہیں لگتی.